بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب العلم لا اکیڈمی یوٹیوب چینل کے ناظرین، آج ایک اہم کیس جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پرینتھا کمارا کیس. یہ وہ مشہور کیس ہے جو کہ 3/12/21 کو سیالکوٹ میں تھانہ اوگوگی کے علاقہ راجکوٹ فیکٹری کے اندر ایک شری لنکن نیشنل پرینتھا کمارا کو لیبررز نے جس کی موب لنچنگ کی اور اس الزام پر کہ اس نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. یہ وہ اندھوناک واقعہ تھا جس نے پاکستانی تمام قوم کا سر شرم سے جھکا دیا اور اس پر نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ اسلام پر تانا زنی ہونا شروع ہوئی اور مسلمانوں کا ایک وہ چہرہ جو کہ حقیقت میں چہرہ نہیں ہے، ایک ایکسٹریمسٹ جو ہے حیثیت سے ایک چہرہ پیش کیا جانے لگا. آج ہم چونکہ اس کیس کے اندر دہشت گردی عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے تو ہم چاہیں گے کہ اس کیس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا جائے تاکہ جو اسٹوڈنٹس آف لا ہیں اس کے اندر جو علمی اور قانونی موشگافیاں سامنے آئی ہیں ان کو جان سکیں، پبلک ایٹ لارج اس کے اندر کیا حقائق تھے اس کو جان سکیں اور اس کے اندر جو بھی کاروائی ہوئی اس کو بہتر طریقے سے سامنے اس ریلیونٹ شخص سے ڈسکرائب کروایا جا سکے جو کہ ڈیلی بیسس پر اس سارے معاملات کے ساتھ ان ٹچ رہا. اس حوالے سے ہم نے مدعو کیا ہے ڈپٹی پراسیکیوٹر انسداد دہشت گردی عدالت گجرانوالہ ظاہر سرفراز مان صاحب. ان کی لیگل اکیومن نہ صرف میں، بہت سارے پڑھے لکھے احباب جو ہیں ان کی جو قانونی بصیرت ہے اس کے معترف ہیں. تو میں آج اس حوالے سے ان کا ان پٹ لینے سے پہلے یا ٹیک لینے سے پہلے ان کا شکریہ ادا کروں گا. راز صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. آپ دوستوں کا بہت شکریہ، آپ نے عزت افزائی کی اور مجھے ناچیز کو یہاں پہ ایک بہت بڑے پلیٹ فارم پہ انوائٹ کیا. بہت شکریہ آپ کا. بھائی صاحب، سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا، بلکہ باب العلم لا اکیڈمی یوٹیوب چینل کے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ ایکچولی اس کیس کے اندر ہوا کیا تھا. اچھا، اس کیس میں جو سری لنکن شہری تھے پرینتھا کمارا صاحب، وہ راجکوٹ انڈسٹریز نے ان کو ہائر کیا ہوا تھا کافی سالوں سے. غالباً وہ 2013 یا 14 سے وہاں پہ کام کر رہے تھے ایز اے جنرل مینیجر. تو اس دن بس روٹین میں ساری فیکٹری کام کر رہی ہے. پرینتھا صاحب آتے ہیں، وہ K4 ہال ہے اس میں وہ چکر لگاتے ہیں. ان کی اچانک نظر پڑتی ہے وہ پلرز پہ، وہاں پہ وہ پیپر جو ہے وہ اتارتے ہیں. ایک اس میں وحید بٹ ہے، ایک حاجی یعقوب ہے، دوسرے پلر سے وہ بھی اور پرینتھا صاحب بھی وہ اتارتے ہیں. اور اس میں ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ پیپر جو ہے وہ کمپیوٹر پہ ٹول کہتے ہیں کہ یہ آئندہ پرنٹ نہیں کرنا، اس میں وہاں پہ دیتے اور پھر وہ چلے جاتے ہیں، اپنے کام میں لگ جاتے ہیں. دوسرے بھی جو ہے وہ وحید بٹ ہے، حاجی یعقوب ہے، وہ بھی اپنے اپنے کام میں چلے جاتے ہیں. ساری فیکٹری جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے. ہال کے لوگ بھی جو ورکر ہیں وہاں پہ بھی اپنا اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کوئی نہیں، اس میں سے ایک ہے کریکٹر آپ کو بعد میں ایویڈنس میں آیا بھی ہے، اس کو کنیکشن بھی پاس ہوئی ہے لائف کی، عبدالصبور بٹ. وہ کوئی آدھے پونے گھنٹے کے بعد وہ آہستہ سے وہ پکڑتا ہے وہ پیپرز کو جو کانفلکٹ سے اتارے ہوئے. تو ان کو لے کے تو وہ کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس وہ انسٹیگیٹ کرتا ہے کہ لوگوں کو. پھر اب 10 بجے یہ اتارا گیا ہے اور تقریباً کوئی 11:45 بجے جا کے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے. تو یہ جتنا بھی عرصہ ہے 10 سے لے کے 11:45 تک کا تقریباً 2.25 گھنٹے بنتے ہیں. تو ان میں جو 1 گھنٹہ ہے وہ کچھ نہیں ہوتا، ہر چیز نارملائز ہے، اپنا اپنا لوگ کام کرتے ہیں. پھر جب یہ انسٹیگیٹ کرنا شروع کرتا ہے، پھر لڑکے کام چھوڑ دیتے ہیں، آہستہ آہستہ اکٹھے ہونے شروع ہوتے ہیں. اکٹھے ہونے کے بعد وہ نعرہ بازی شروع کر دیتے ہیں. نعرے نا آپ کو یہ پوری ایویڈنس میں، پورے کیس میں 2 نعرے نظر آئیں گے. ایک جو ہے وہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، اور دوسرا گستاخ رسول کی سزا، ایک ہی سزا، ستن سے جدا، ستن سے جدا. یہ نعرے وہ لگانے شروع کر دیتے ہیں. اور وہ پھر فیکٹری میں سارے آہستہ آہستہ فیکٹری میں بات پھیلتی ہے. فیکٹری سے وہ سارے فیکٹری میں اکٹھے ہوتے ہیں. فیکٹری میں اکٹھے ہونے کے بعد وہ باہر سڑک پہ چلے جاتے ہیں. سڑک جو ہے وہ بلاک کر دیتے ہیں. جیسے وہ FIR آپ نے پڑھی ہوگی 11:26 یا 28 میں وہ کال جاتی ہے بند کر کے کہ یہ روڈ بلاک ہے، جس پر انفارمیشن گئی پولیس کے پاس. تو اس کے بعد پھر وہ ملک عدنان جو ہے جس کو بعد میں پرائم منسٹر صاحب نے تمغہ شجاعت دی، وہ 23 مارچ کو اس کو ملا. وہ پھر ہال میں آتا ہے، ورکر کو سمجھاتا ہے کہ یار یہ آپ ایسا نہ کریں، یہ بھی کر سکتا تھا.
چاہے نہیں کیا. لیکن وہ ورکر پھر آہستہ آہستہ مشکل ہوتے ہیں. مین وائل 11:30 بجے کے قریب اس کی گاڑی کو بھی توڑ دیتے ہیں سارا وہ ڈنڈے سے لگا کے. تو بعد میں پھر اس کی لینچنگ کرتے ہیں چھت پہ جا کے, اس کو مرڈر کر کے بعد میں وہ لاش کو گھسیٹ کے لاتے ہیں. اور تو اتنا بے ایمانہ تشدد کیا جاتا ہے اس کی ڈیڈ باڈی پہ. آپ پوسٹ مارٹم رپورٹ اگر پڑھیں تو اس کی ایک بھی ہڈی جو ہے پورے جسم کی وہ سلامت ہوتی ہے. اور آخرکار پھر وہ سڑک پہ لے جاتے ہیں اور اس کو وہاں پہ وہ آگ لگا دیتے ہیں, جس وجہ سے وہ پاکستان کا امیج بھی ڈیفیس ہوا, اسلام کا جیسا مسخ کیا گیا. مٹ صاحب اس کے سارے اسپیکٹس کو ہم ون بائی ون دیکھیں گے. اب ناظرین کی سہولت کے لیے اس کے اندر جو سیکشنز لگائے گئے ایف آئی آر کے اندر وہ 302 تھا, 297 تھا, 201 تھا, 440 تھا, 431 تھا, 148 تھا, 149 تھا پی پی سی کا, 780 تھا, اس کے علاوہ 11 تھا ATA کا. تو یہ سیکشنز کن, یہ دفعات جو ہیں وہ کن کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں, کن جرائم کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں؟ ایک جو ہے 302 تو سبھی دوستوں کو پتہ ہے کہ وہ ہماری قتل عمد ہے, جس کو ہم پہلے وہ مرڈر کا بھی وقت تھا قصاص احمدیت آرڈیننس آنے کے بعد جو ہے وہ قتل عمد ہوتا ہے. 302 تو وہ قتل عمد ہے. 297 ہے ڈسگریس آف ہیومن کارپس, جو ڈیڈ باڈی کی بے حرمتی کی گئی, اس کو تشدد کیا گیا, اس کو جلایا گیا, یہ ساری چیزیں. 201 ہے ڈیفائلنگ آف ایویڈنس, جو ہے کہ اس میں دیکھیں کہ ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم ہونا ہے, وہاں سے انجریز جو ہے وہ ریٹرن ہونی تھی کہ کس جگہ پہ کون سی انجری ہوئی ہے, وہ بلنٹ ویپن کی ہے, وہ شارپ ویپن کی ہے, وہ فائر آرم ہے, جو بھی ہے فائر آرم یوز نہیں ہوا اس میں. لیکن وہاں سے اس طرح وہ ایویڈنس کو ضائع کیا گیا, شہادت کو ضائع کیا, اس کی وجہ سے وہ 201 جو ہے تاجرات پاکستان کی ہوئی. یہ جب رول ایٹریبیوشن یا پنشمنٹ پہ آئیں گے پھر اس کو ڈیٹیل کے ساتھ میں ڈسکس کریں گے. آگے 440 ہے کہ وائل آرمڈ ود ڈیڈلی ویپن, یا آپ نے کوئی لیتھل ویپن ہے اور کسی پراپرٹی کو آپ نے ڈیمیج کیا, کیونکہ اس میں وہ انہوں نے کیمرہ توڑا, دروازے توڑے, اور خاص طور پہ وہ گاڑی بری طرح انہوں نے توڑا, گاڑی کی ہر چیز میں ٹوٹ گئی. اس وجہ سے 431 جو ہے وہ ہے سڑک جو پبلک بلاکیج آف روڈ جو ہے وہ, اس میں روڈ انکنوینئنس کی وجہ سے جو پبلک ہوئی وہ 431 اس میں ہے. یہ کسی کا ایک اور سیکشن بڑا ہمیں 149 دیکھیں وہ ان لافل اسمبلی ہے, حالانکہ اس پہ آگے چلے جائیں گے جب وہ پنشمنٹ کی بات آئے گی. تو یہ جب بھی دیکھیں آپ فیکٹری کے ورکر ہیں, فیکٹری میں آپ گئے وہ آپ لیگل تھے, آپ نے وہاں پہ کام کیا وہ آپ لیگل تھے, آپ کام کر کے جب آپ کا وقت مقررہ ختم ہوتا ہے آپ چلے گئے وہ آپ کا لیگل. لیکن جو ہی آپ ایک لیگل پرپز کے لیے کسی پلیس پہ جاتے ہیں, وہاں پہ کوئی انلیگل ایکٹیویٹی آپ کرتے ہیں تو پھر وہ ان لافل اسمبلی کے ذمہ میں آتا ہے. تو 149 جو ہے وہ کامن آبجیکٹ کے ذمہ میں آتا ہے, تو وہ اس لیے اور 780 اور 11 اچھا 11 جو ہے نا یہ انوویشن ہے, یہ 2017 میں امendment ہوئی تھی اینٹی ٹیررزم ایکٹ پہ. اس سے پہلے لنچنگ کا آفینس پاکستان میں نہیں تھا, اور وہ بھی خاص طور پہ جو وہ سیالکوٹ میں ہی وہ واقعہ ہوا تھا, منیب اور نویس والا, جہاں پہ وہ ریسکیو 11 کی بلڈنگ پہ انہوں نے وہ ساری سیالکوٹ کا ہی واقعہ تھا. وہ اس وجہ سے یہ پھر یہ 11 ہے کہ وہ یہ لنچنگ ہے. لنچنگ کا مطلب ہے کہ چاہے کوئی آرگنائزڈ آرگنائزیشن ہو یا گروپ آف پیپل ہو, یا کوئی بھی ایسے لوگ اکٹھے ہو جائیں جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور خود ہی الزام لگا دیں اور خود ہی اس کو سزا دینا شروع کر دیں, تو وہ لنچنگ ہے. وہ 11 اس کا وہ لنچنگ ہے. ججمنٹس پہ ہم اینڈ پہ تبصرہ کریں گے. پہلے ہم کچھ کرونالوجیکل آرڈر میں کچھ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس آف لا کے لیے جاننا بہت ضروری ہے, جو کہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن ہوئی. اس کے اندر ججمنٹ کے اندر بھی ذکر آتا ہے کہ آپ نے ٹرانزٹری ریمانڈ لیا. اب عمومی طور پہ جو دہشت گردی عدالت سے ریمانڈ لینا ہوتا ہے آپ نے, تو یہ ٹرانزٹری ریمانڈ کی کوئی پروویژن اس کے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر سیکشن 21E ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا, اس میں ہے ٹرانزٹری ریمانڈ کہ جہاں پہ اینٹی ٹیررزم کوڈ جو ہے وہ اویلیبل نہ ہو, وہ چھٹی پہ ہو, یا جیسے یہ جب لیا گیا تو وہ غالباً اتوار کا دن تھا, یہ 5 دسمبر کو لیا گیا. 4 کو ملزم تھے وہ کچھ گرفتار ہوئے تھے, 5 کو ان کا ٹرانزٹری ریمانڈ ہو گیا تھا. اور وہ سیکشن 21E جو ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا, اس میں یہ پرووائڈڈ ہے کہ اگر اینٹی ٹیررزم کوڈ کوئی اویلیبل نہیں ہے ڈیو ٹو سم ریزن, جیسے یہ ہالیڈے تھا,
تو اس میں وہ اسپیشلی وہ پرووائڈ کیا گیا کہ آپ نیئرسٹ میجسٹریٹ سے 24 آورس کا ریمانڈ لے سکتے ہیں، تو اس کو ہم ٹرانزیٹری ریمانڈ. اسی طرح جب ہم ریمانڈ کی بات کرتے ہیں تو آلموسٹ آپ نے 74 to 75 ڈیز ریمانڈ لیا ہے فزیکل ریمانڈ. تو ٹوٹل ریمانڈ کتنا الاؤڈ ہے اے ٹی ایکٹ کے؟ اچھا، ہمیں نا یہ بڑی کنفیوژن شاید پائی جاتی ہے اسپیشلی جو نیو کمرس ہیں ان میں. آپ دیکھیں کہ جو سیکشن ہے 167 سی آر پی سی کا، اس میں تو آپ کو 14 ڈیز، حالانکہ وہ 15 ڈیز ہے لیکن لوگ 14 ڈیز کہتے ہیں، میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار یہ 15 ڈیز ہے، یہ 14 ڈیز نہیں ہے. تو اسی سیکشن 21 جو میں نے آپ کو بتایا اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا، اس میں پرووائڈڈ ہے 90 ڈیز. اس میں 90 دن تک کا فزیکل ریمانڈ ہو سکتا ہے. اور یہ اس کے پیرلل ایک اور لایا ہے جو نیب کا آرڈیننس تھا NAO 1999، اس میں بھی 90 ڈیز کا فزیکل ریمانڈ ہے. تو ہمارے جو کیونکہ یہ اسپیشل لا ہے تو اس میں 90 دن کا فزیکل ریمانڈ ہے. اور اس میں سے کچھ ملزمان ایسے بھی تھے جن کا کم ہوا، کسی کا 2-4 دن کا بھی ہے ریمانڈ، بعض کا کوئی 60-70 دن کا بھی ہے، اور بعض کا جیسے آپ بتا رہے ہیں 72 اور 74 دن تک ریمانڈ ہے اس میں. اچھا، ایک اور جو کرٹکس ہیں اس حوالے سے، اس سیگمنٹ کے حوالے سے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جیل ٹرائل ہوا ہے اور جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے آرٹیکل 10A کے تحت، اس میں جو اوپن کورٹ ہونی چاہیے، لوگوں کو ایزی ایکسیس ہونی چاہیے. تو یہ جیل ٹرائل آپ سمجھتے ہیں کہ جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل تھے اس کے تقاضے پورے ہوئے؟ اچھا، میں گزارش کرتا ہوں. اس میں ایسا ہے کہ جب آپ CRPC پڑھیں تو سیکشن 352 CRPC کے ہے جو آپ کو اوپن ٹرائل کی ہے، جو پوری کی پوری آپ ہو جائے گی. تو اسی میں آپ کو ایک سیکشن نظر آئے گی، وہ ہے تو اس خاص طور پہ ریپ کیسز کے لحاظ سے ہے. لیکن جب ہم اسپیشلی آئیں گے اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں تو اس کا سیکشن 21 ہے جو یہ ساری کی ساری سیکشنز جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. اور ساتھ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا سیکشن جو ہے 15 آف اینٹی ٹیررزم ایکٹ سیکشن 15 وہ اتھرائز کرتا ہے اینٹی ٹیررزم کورٹ کو کہ وہ ہی وینیو آف ٹرائل ڈٹرمن کر سکتے ہیں. کیپنگ ان ویو سیکشن 21 کیا ہے؟ پروٹیکشن آف ججز، پروٹیکشن آف پروسیکیوٹرز اینڈ پروٹیکشن آف وٹنسز. تو اس میں جیل ٹرائل بھی کورٹ کو اتھرائز کیا گیا ہے کہ وہ جیل ٹرائل کر سکتی ہے. اب سیکشن 15 جو میں نے آپ کو بتایا اس میں 3 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے گورنمنٹ، اس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے، پروونشل گورنمنٹ بھی ہے، وہ وینیو آف ٹرائل ڈٹرمن کر سکتی ہے کہ بھائی اس کا وینیو کیا ہوگا، آرڈرلی پلیس آف ورکنگ ہوگا یا کوئی اسپیشل پلیس ہوگا. ایون کہ جو جیسے کو آپ کہتے ہیں نا کہ ٹرائل آن دی اسپاٹ، وہ بھی اس میں پرووائڈڈ ہے، وہ بھی کر سکتی ہے. حالانکہ چلے وہ نہیں کیا گیا، اسی وجہ سے وہ نہیں کیا گیا کہ اس میں سیکورٹی تھریٹس بھی تھیں، اور کیونکہ یہ اس میں ریلیجیس ایلیمنٹ بھی تھا تو اس وجہ سے اپنی ایکشن تھی، گورنمنٹ نے اس میں آرڈر کر دیا. اگر گورنمنٹ نہ بھی آرڈر کر دی تو اینٹی ٹیررزم کورٹ جو ہے وہ اٹس اون بھی کوئی بھی وینیو ڈٹرمن کر سکتی ہے، اور آن دی اپلیکیشن آف اے پروسیکیوٹر بھی کر سکتے ہیں. اگر میں بھی اس میں اپلیکیشن ایز اے پروسیکیوٹر فرمش کرتا ہے کہ اس میں وٹنسز کی تھریٹس ہیں یا وٹنسز کی لائف ایٹ اسٹیک ہے، یا باقی کوئی امن و امان کی صورتحال کو مفروش ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر بھی وہ کورٹ کر سکتی ہے. اس میں رائٹ آف فیئر ٹرائل دیکھیں، اس میں ایک اور چیز ہے، سب سے آرٹیکل 10A کی جو فیئرنیس ہے وہ اس کا سب سے مین کرکس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ملزم کو اس کی چوائس کا لیگل ایکسپرٹ دیا گیا ہے. تو اس کو مجھے اب یاد ہے ابھی بھی کہ 4 مارچ کو یہ آیا تھا چلان، اور 5 مارچ کو ہم جیل گئے تھے نقلیں تقسیم کرنے کی، جو 265C CRPC کا ایمبٹ ہے، اس میں جو ڈاکومنٹس کی نقلیں دینے کاپی دینی. تو اس میں کورٹ نے ایک ملزم کو فردن بلا کے ان کو کاپی دی، اور ساتھ کورٹ نے یہ کہا کہ آپ کا یہ رائٹ ہے، آپ اپنی مرضی کا پورے پاکستان میں سے جس کو بھی چاہے کونسلنگ یوز کریں. اور ساتھ میں وہیں پہ سپرنٹینڈنٹ جیل کو کورٹ نے ڈائریکشن پاس کی کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے ہر ملزم کے گھر والوں کو بتانا کہ جی آپ کے بچوں کا کیس یا آپ کے لوگوں کا یا آپ کے گھر یا آپ کے جو ہے اس میں انوالو اس کا کیس شروع ہو چکا ہے، اور اپنی مرضی کا. اچھا، اسی حوالے سے ایک اور جڑا ہوا سوال ہے. میڈیا پر جو اکیوز پرسن ہے ان کا ڈیفینس کونسل یہ بھی اعتراض اٹھا رہا تھا کہ یہ ہیسٹ میں کیا گیا ہے، جسٹس ہریڈ اور جسٹس بریڈ
ٹینٹاماؤنٹ ٹو ہو رہا ہے اس کا. تو یہ غالباً جو ٹرائل کنکلوڈ ہوا وہ 1 ماہ 4 دن میں ہوا تھا. تو کیا ATA کے جو کیسز ہیں اس کے اندر جو اسٹیپولیٹڈ پیریڈ ہے فار دی کنکلوژن آف ٹرائل وہ کتنا دیا گیا ہے, اور ایز اے میٹر آف روٹین کتنی دیر میں آپ کے یہاں پہ کیسز جو ہے وہ کنکلوڈ ہوتے ہیں, یا اس کیس کو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ دی گئی ہے؟ نہیں, کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ ایسا نہیں تھی, بلکہ یہ اس میں دن زیادہ لگے ہیں. اچھا, آپ میرے پاس آئے ہیں یہاں رپورٹ پہ, میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم نے ایک ہفتے میں بلکہ 4 دن میں بھی ٹرائل کنکلوڈ کیا. اسٹیپولیٹڈ پیریڈ اس میں میں گزارش کرتا ہوں آپ کو, اس میں سیکشن 19 اور اس کی سب کلاس ہے 19 سب کلاس 19(7) جو ہے وہ 7 دن کا ٹائم کورٹ کو باؤنڈ کرتی ہے کہ آپ نے ودن 7 days یہ ٹرائل کنکلوڈ کرنا ہے. اب وہ جو کونسل کر رہے تھے اعتراض, وہ میرے بھائی کو شاید پتہ نہیں, انہوں نے ایڈیٹرز ایکٹ پڑھا نہیں یا پھر وہ جان بوجھ کے کر رہے تھے, واللہ عالم. تو 7 دن کا ٹائم دیا گیا, اور ساتھ میں یہ بتائیں کیونکہ یہ اسپیشل لا ہے, اس میں سیکشن 19(8) جو ہے اسی کا دفعہ 19(8) جو ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی, وہ کورٹ کو باؤنڈ کرتی ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگ ہوگی. نمبر 1. نمبر 2, اگر 2 کنزیکٹیو ڈیٹس 2 لگاتار تواریخ پہ اگر ملزم کے وکیل حاضر نہیں ہوتے, یا جو کراس ایگزامن کرنا ہے یا انہیں آرگومنٹ کرنا ہے وہ نہیں کرتے, تو 19(8) کہتی ہے کہ ایگزمپلری کاسٹ دی جائے گی. اچھا, ایگزمپلری کاسٹ مینس کہ ایسا جرمانہ کیا جائے گا جو مثالی ہو, تاکہ یہ ٹرائل ڈرے نہ ہو. تیسری بات آخری, میرے بھائی نے وہ شاید پڑھا نہیں ہوگا, اس میں آپ اس کی نا جو پریامبل ہوتا ہے کسی بھی قانون کی, وہ آپ کو اس کا انٹینشن بتاتا ہے, اس کو آبجیکٹ اور پرپز بتاتا ہے کہ یہ ہم کیوں لے کے آتے ہیں. اب یہ میں ایک منٹ میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کی ہے کیا. پریامبل کہتی کیا اس کی, این ایکٹ ٹو پرووائڈ فار دی پریونشن آف ٹیررزم, سیکٹیرین وائلنس اینڈ جو سب سے کرکس ہے, اینڈ فار اسپیڈی ٹرائل آف ہینس offences, اسپیڈی ٹرائل آف ہینس offences. تو اینٹی ٹیررزم ایکٹ بنانے کا جو اسٹیٹ آف پاکستان کا جو انٹینشن ہے, جو آبجیکٹ ہے, وہ ہے ہی کہ اسپیڈی ٹرائل کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایسا وہ کوئی بات نہیں ہے, یہ ان کو پتہ نہیں انہوں نے کیوں کہہ دیا ایسا. اچھا, اس ایکٹ کی ایک بڑا ڈسٹنگوشڈ فیچر سامنے آیا جب میں اس کو آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے دیکھ رہا تھا, کہ اس کے اندر یہ ہے کہ جج صاحب جب اس ٹرائل کو کومنس کریں گے وہ اس سے پہلے خود اوتھ لیں گے. یہ بڑا ایک یہ دیکھیں, یہ اس میں اس سے بڑی فیئرنیس اور کیا ہو سکتی ہے. اب آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کبھی کہ وہ جو موقعی کرتے ہیں کورس کی کہ جی یہ جو گواہ سے اوتھ لے رہا ہے تو کہتے ہیں جج جو اوتھ لے کہ وہ یہ مسموز ہے. تو یہ سیکشن اس میں 16 ہے, سیکشن 16 ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا, وہ باؤنڈ کرتا ہے ہر پریزائڈنگ آفیسر کو جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں اینٹی ٹیررزم یہ پاکستان میں واحد لیجسلیشن ہے جو جس میں اس کو باؤنڈ کیا کہ اگر وہ مسلمان ہے تو اس نے قرآن پاک پہ حلف لینا ہے, اور اگر غیر مسلم ہے تو وہ اپنی کانشیس کے مطابق. تو یہ ایک اسپیشل فیچر ہے کہ جو دیا گیا. اب یہ کیا مطلب یہ تناسب لوگوں کا ختم ہے کہ یار وہ جج کو ووٹ لینا چاہیے. اچھا, اب اس کے اندر ہم آتے ہیں ججمنٹ کی طرف. ججمنٹ کے اندر 89 جو ایکیوز پرسن تھے ان میں سے ایک بری ہوا, 88 کو سزا ہوئی. اس حوالے سے آپ تھوڑا ایک تو بتائیں کہ یہ کن کن ایکیوز پرسنس کو کنوکشن کن کن کیسز میں ہوئی, کیا پنشمنٹ ہوئی, اور اس کے علاوہ کیا آپ اس ججمنٹ سے مطمئن ہیں یا آپ اپیل میں جا رہے ہیں؟ اچھا, آپ نے 2 3 4 سوال اکٹھے کر دیے تو میں ون بائی ون ان کو ٹیک اپ کرتا ہوں. سب سے پہلا یہ ہے کہ اس میں 6 تھے ملزمان جن کو ڈیتھ سینٹنس ہوئی, اور اس میں 302 بی میں بھی ہوئی اور 7A میں بھی ہوئی, 2 کاؤنٹس پہ ہوئی. اب پہلا سوال یہ کہ 2 کاؤنٹس پہ کیوں ہوئی, تو وہ 302 سیپریٹ پروویژن آف لا ہے اور 7A سیپریٹ پروویژن آف لا ہے. اس میں ایک میں اور جو ہمارے نیو کمرز دوست ہیں اس میں یہ ایڈ کر دوں کہ یہ ڈبل جیپرڈی میں نہیں آتی. 2 ڈسٹنکٹیو لاز ہیں اس میں. خدا صاحب کی ججمنٹ کی جو بنا جو اسپیشلی جب وہ ممتاز حسین تھی اس میں بھی یہ ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ ڈبل جیپرڈی میں. اب 6 جو تھے کانوکٹس ان کو ڈیتھ سینٹنس ہوئی, اور جو 8 تھے ان کو امپریزمنٹ فار لائف ہوئی. ایک اور ہے امپریزمنٹ فار لائف کا, لیکن اس کو 302 یا 7A میں نہیں ہوئی, اس کو ہوئی ہے 109 تعزیرات پاکستان میں ریکمنڈ میں,
اور ہمارا جو اسپیشل لا ہے 21I یہ بھی ابیٹمنٹ کو ڈیل کرتا ہے. اس میں اس کو اس طرح سے 9 ایسے ہیں کانوکٹس جن کو امپریزمنٹ فار لائف اور 6 ایسے ہیں جن کو ڈیتھ سینٹینس ہوئی. اب اگلا سوال آپ کا یہ ہوگا کہ بھائی یہ کیا ڈفرینشیٹ ہے کہ اس میں جو سبھی ایک ہی طرز کے ہیں ان کو لائف. اب جو ڈیتھ سینٹینس والا گروپ ہے اس میں ایک تو وہ ہے جس میں کینچی کے وار کیے اس کے چہرے پہ اور سر پہ اور جسم کے دوسرے حصوں پہ. ایک میں جو ہے وہ اینٹ سے مارا وہ بھی سر پہ اور چہرے پہ اور وائٹل آرگنس پہ. ایک جو ہے اس میں وہ کنکریٹ کا ایک پیس تھا جو بلاک اوپر پڑے ہوئے تھے وہ بلاک کا پیس تھا وہ اس سے مارا. ایک ہے جس نے وہ شٹرنگ جسے آپ کو لینٹر وغیرہ ڈالتے ہیں اس کی پھکی تھی اس کے پاس اس سے مارا. اچھا اس میں نا ایک اور بڑا ہے ایک وہ تھا غالباً عبد الرحمان اس میں سر پہ جب وہ گرا نیچے فرش پہ تو اس کے سر پہ لگاتار اس نے کئی چھوٹے چھوٹے مارے. اور ایک اس میں اور تھا ابو طلحہ اس نے بھی سر پہ بھی مارا. وہ ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے حالانکہ چلے ویڈیو اسپوٹنگ ایویڈنس ہوتی ہے تو ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے. تو باقی جو تھے ان کے یہ ان پہ کم تھیں اور باقی کوشچن پہ زیادہ تھی لیکن وہ ایز پر پوسٹ مارٹم رپورٹ دے ور آلسو کنٹریبیوٹڈ ٹو ڈیتھ. یہ اس میں اچھا اس سے ایک اینسلری اور بقیہ کو جو بقیہ سیٹ آف بقیہ اس میں ایک ملزم تھا علی اصغر. اس نے وہ لگائی لائٹر سے اس کو ڈیڈ باڈی کو آگ لگائی اور خمیر ہے اس میں وہ اوپر پیٹرول پھینکا. اس وجہ سے ان کو 62 جے میں اس کی ڈیفینیشن اور 671H میں ان کو 5 سال تک سزا ہوئی. خمیر کی چونکہ ساتھ میں ڈیتھ سینٹنس تھی اس لیے وہ اس میں چھپ گئی. علی اصغر کو 5 سال. اب باقی جو ہیں ان کو آپ نے دیکھا ہوگا یہ 2 مرتبہ 2 سال 3 مرتبہ 2 سال. اس میں ڈس گریس آف ڈیڈ باڈی جو ہے اس میں اور ڈیمیجنگ آف کار جو ہے اس میں اور روڈ بلاکنگ اور ریزسٹنس ٹو دی پولیس یہ ان ڈفرینٹ سیکشنز میں ان کو وہ پنشمنٹ ہوئی تھی. تو باقی اچھا ججمنٹ جب میں نے پڑھی ہے مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے. شاید پروسیکیوشن جب اپیل میں جائے گی تو ان کا بھی یہ مین پوائنٹ ہوگا کہ ایک طرف ججمنٹ کو جب وہ سزا دے رہے ہیں تو اللہ اسمبلی کی کانسٹیٹیوشن کو جیسا ریزن آؤٹ کر رہی ہیں کہ اللہ فار اسمبلی کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی ٹھیک. اور آگے پھر وہ جو ڈنڈے ہیں اور سیسر ہیں وہ جو کہ سر پہ لگے اور اس وجہ سے ڈیتھ ہو گئی. دوسری طرف 149 کو کامن آبجیکٹ کو مان رہے ہیں تو بقیہ کو 2 سال سزا دی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں اس میں نا دیکھیں ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑا کیس تھا. اس میں 89 ملزمان تھے 89 اکیوز پرسنس. آپ نے وہ اپیل کا کوشچن میرا آنسر مس ہو گیا تھا شکریہ آپ نے دوبارہ کر دیا. تو میں ایز اے پروسیکیوٹر میں نے بلکہ ریکمینڈ بھی کر دی ہوئی ہے اپیل اس میں یہ 3 4 5 فردر گراؤنڈ ہے بس یہ ہیں لیکن موٹی موٹی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کا ٹائم کم ہوگا. اس میں ایک تو آپ بتا چکے ہیں کہ ایک طرف دیکھیں 147 میں کورٹ اس کو کنوکٹ کر رہی ہے اور 149 میں کامن آبجیکٹ میں نہیں جا رہا. ایک یہ ہے. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں جی کہ اس میں سیکشن 7 تو اپلیکیبل ہے. اب جو گاڑی کو توڑ رہے ہیں اس میں جو 7 میں پیرلل پروویژن ہے 427 حالانکہ وہ 427 بھی نہیں بنتی. اب دیکھیں نا آپ کے پاس ڈنڈے ہیں یا پھٹیاں آپ کو میں نے بتایا کہ وہ لینٹر ڈالنے والی پھٹیاں کیونکہ فیکٹری میں ہی ایویڈنس میں بھی آیا ہوا ہے اس سے وہ جو کلاس ایگزامینیشن یہ آیا تھا کہ وہ فیکٹری میں ہی کنسٹرکشن چل رہی تھی وہیں سے ملزمان نے وہ ڈنڈے سوٹے لیے. تو اس میں جو ہے نا جب آپ ایک لیتھل یہ بھی ایک ویپن ہے. لیتھل ویپن آپ یا ڈیڈلی ویپن آپ کس کو کہیں گے جس سے ڈیتھ کاز ہو سکتی ہے. اگر آپ ڈنڈا یا سوٹا کسی کے سر پہ ماریں چہرے پہ ماریں جبڑا شبڑا ٹوٹ جائے گا ہڈی شڈی توڑ دیں گے تو وہ لیتھل ویپن کی ڈیفینیشن ہے. اب آپ ایک طرف اس کو آپ نے کورٹ نے معزز عدالت نے جب یہ ججمنٹ میں انہوں نے یہ ہولڈ ہی نہیں کیا کہ میں اس کو 149 میں کیوں نہیں کنوکشن دی جا رہی جبکہ ان لافل اسمبلی اسٹیبلشڈ. اب دوسرا یہ ہے کہ پہلے تو بات یہ تھی کہ یہ 440 میں پنشمنٹ ملنی چاہیے تھی ان کو 427 میں کورٹ نے کی. دوسرا یہ ہے کہ 7D کو یکسر ہی نظر انداز کر دیا گیا.
7D کے بارے میں نہ کہا گیا کہ یہ اپلیکیبل نہیں ہوتی، نہ کہا گیا کہ یہ اپلیکیبل ہوتی ہے، مطلب بالکل ججمنٹ. اور ایک اور بات، اب دیکھیں 7(1)H میں آپ نے کنوکٹ کر دیا ڈیو ٹو لائٹننگ آف ڈیڈ باڈی، کہ آپ نے ڈیڈ باڈی کو، کی لاش کو آپ نے جلایا تھا. لیکن آپ 201 میں اس کو کنوکٹ نہیں کر رہے، حالانکہ 201 اس کا ایک کا چارج بھی فریم ہے. ڈس اپیئرنگ آف ایویڈنس جو ہے وہ، کیونکہ ڈس اپیئرنگ آف ایویڈنس اس کیس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ انجیز وہ آنی تھی، لیکن وہ جلانے کی وجہ سے وہ انجیز آیا ہو. ہاں، اس سے ایک بڑا یہ ناظرین کے لیے بڑا اہم ان وجہ سے یہ میں سمجھتا ہوں ایز اے پروسیکیوٹر کہ دس ججمنٹ از لائبل ٹو بی موڈیفائڈ. فار انہانسمنٹ آف پنشمنٹ. وی آر گوئنگ ٹو فائل انہانسمنٹ. اچھا، اسی سے ایک الائڈ کوشچن یہ ہے کہ جب ڈیڈ باڈی کو ہم نے دیکھا کہ ڈس اپیئرنس آف ایویڈنس کے حوالے سے بات چلی، تو وہ تو مکمل طور پر جلس چکی تھی، تو اس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیسے کرا؟ ہاں، یہ آپ کا بہت ٹیکنیکل کوشچن ہے. میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کا لیگل ایکومن ہے ویسے. تو اس میں دیکھیں اب جل چکی تھی، اب اس کو کوئی بندہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا. یہ ہیومنلی امپاسبل ہے کہ ایک راکھ کو یا ایک راکھ ڈھیر کو یا اس کا یہ جو سارا ہے وہ جلا ہوا ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ پر اس نے کہا کہ بس ٹانگ کا تھوڑا سا پیس ہے جو باقی ساری چیزیں. تو ہڈیوں کے ایک اسٹرکچر کو، جو اسٹرکچر آف بون ہے، اس کو کون آئیڈینٹیفائی کرے گا؟ اس میں برین میٹرز حالانکہ تھا، چلو فیچرس تھے کچھ تو، لیکن وہ ان آئیڈینٹیفائڈ تھے. تو اس میں ہم نے دیکھیں پروسیکیوٹرز کا نا بڑا لمیٹڈ سا اسکوپ ہوتا ہے. میں انویسٹیگیشن میں قطع نہیں فیل کر سکتے، نہ کسی نے کیا نہ کوئی کرنے لیتا ہے. پولیس آپ کو پتہ ہے، پولیس نے بالکل نہیں کرنے، یہ ہمارا بیٹا آپ کو ہوتا ہے. اچھا، اس میں نا وہ میں نے ارلی انویسٹیگیشن ایڈوائس دی تھی، اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ آپ ان کے فیملی ممبر کا ڈی این اے کریں. اچھا، سری لنکا سے. اچھا، تو پھر وہ سری لنکا سے خاص طور پہ ان کے بھائی کو ان کی فیملی سے وہ سیمپل وہاں سے لیا گیا. پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی. اچھا، پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی میں بلایا گیا انہیں. یہاں سے وہ پھر ہمارے، کیونکہ ڈاکٹر نے تو وہ دانت کا یہ بھی سیمپلنگ انہوں نے کرنے کے لیے ڈی این اے انالیسس کے لیے بھیجی ہوئی فار آئیڈینٹیفیکیشن. تو اس میں اس کے بھائی کا ڈی این اے کرایا گیا. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ہمارے وہاں پہ بڑے سینئر وکیل ہے ماشاء اللہ، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. سید اللہ خان صاحب، میں تو تعریف کرنے کے بغیر نہیں رہ سکتا، بلکہ جو دوست وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں میں سجیسٹ کروں گا ان سے جا کے سیکھا کریں. تو انہوں نے کہا کہ مار صاحب، میں نے جب یہ کیس اسٹڈی کیا نا تو میں ایک چیز پہ حیران ہو گیا کہ اگر یہ چیز نہ آتی تو پروسیکیوشن کا کیس یہ گڑبڑ ہو جانا. یہ جو آئیڈینٹیفیکیشن، میں نے کہا سر کون سی؟ تو انہوں نے کہا کہ مار صاحب یہ جو آپ لوگوں نے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کروا لی ہے نا تھرو ڈی این اے، اس وجہ سے آپ کا کیس بچ گیا، ادروائز تو یہ کیس آپ کا جاتا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں وہ ہم نے وہ کیا دیا تھا. اس سے پیرلل ایک اور ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا میرے جو گاڑی ڈیمیج ہوئی، گاڑی جو ڈیمیج. اب وہ گاڑی میں بھی ایک ہم نے یونیکنیس کی. ہم نے کیا مطلب پولیس نے کی، میں تو صرف ایڈوائز کر سکتا تھا جو میرا بیٹا ہے. تو اس گاڑی کا ہم نے موٹر وہیکل ایگزامینر سے ایگزامینیشن کروایا. آفیشیل جو گورنمنٹ کا اپوائنٹڈ ہے، جو سپریٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا تھرو پراپر چینل، مطلب آئیو نے ریکویسٹ کی. تو کیا رپورٹ کے مانگی تھی آپ نے وہاں سے؟ ان سے کیا ان کی ڈیٹیل آف ڈیمیج مانگی گئی تھی کہ گاڑی کو ڈیمیج کون سا. اچھا، کیونکہ یہ بڑا دیکھنا یہ ٹیکنیکل کوشچن. اب میں جا کے بتا دوں، آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ. آئیو ہمارا آلدو کہ وہ آئیو ہے، لیکن آئیو از ناٹ این ایکسپرٹ. پولیس رولز میں بھی آپ کی ہے کہ وہ ایکسپرٹ جو اسسٹنٹس ہے وہ لے سکتے ہیں، جیسے کہ ہم میڈیکل لیتے ہیں، باقی بھی لے سکتے ہیں، ہینڈ رائٹنگ کی جیسے آپ کو لیتے ہیں. تو جو آفیشلی اپوائنٹڈ ایکسپرٹ ہے وہ موٹر وہیکل ایگزامینر. تو اس کیس میں ہم نے وہ بھی موٹر وہیکل ایگزامینر کی رپورٹ لی، اور بلکہ اس کو نہ صرف رپورٹ کی، اس کو ایز اے پروسیکیوشن وٹنس وہ وٹنس باکس میں بھی لے کے آئے. اس کے اوپر اس کو کراس ایگزامینیشن. بہت شکریہ سرفراز مان صاحب، آپ نے ٹائم نکالا. ڈیئر ناظرین، یقینی طور پر آپ نے اس کیس کے فیکٹس اور اس کے اندر جو علمی اور قانونی مشرافیاں ذات سرفراز مان صاحب نے سرفیس کی، اس سے یقینی طور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. میں نے بہت کچھ سیکھا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. بہت شکریہ.